اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اس پہ آپ کلک کیجیے اور ہمیں سبسکرائب کر دیجیے، اور سامنے ایک نوٹیفیکیشن بیل آ رہا ہے، اسے بھی آپ انیبل کر دیجیے۔ وطن سماچار کے خاص پروگرام وطن کے مدعے میں آج ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر خواجہ افتخار صاحب۔ آپ نامور ماہر تعلیم ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا استقبال ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب، 2014 کے بعد سے کیا یہ سچ ہے کہ دیش کے ایجوکیشن سسٹم کو سیفرنائز کرنے کی بات چل رہی ہے؟ اس سے کس حد تک آپ متفق اور مطمئن ہیں؟ دیکھیے، میرا اس پر رد عمل یہ ہوگا کہ آزادی کے بعد کے 70 سالوں میں تعلیمی اداروں کے قیام کے حوالے سے جو ملک میں آزادی رہی، اس میں ہر نظریے کو، ہر قوم کو اپنے مزاج کے مطابق، اپنی ترجیحات کے مطابق تعلیمی نظام بنانے کا، چلانے کا ایک موقع ملتا رہا۔ RSS نے، ہندو تنظیموں نے شیشو مندر بنائے، آدرش ودیا مندر بنائے، رامجس کے نام سے ادارے بنے، بھارتیہ ودیا بھون کے نام سے ادارے بنے، اور آج ملک میں لاکھوں ایسے ادارے تعلیمی موجود ہیں، اسکول کی سطح پر، کالج کی سطح پر، حتیٰ کہ اب یونیورسٹی کی سطح پر بھی، کہ جن کے نظریات جو ہیں وہ نظریہ ہندوتو کے ساتھ وابستہ ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ 2014 کے انتخابات کے بعد میں کوئی سیفرنائزیشن ایجوکیشن کا شروع ہوا ہے، میرا کہنا یہ ہے کہ سیفرنائزیشن آف ایجوکیشن جو ہے وہ کانگریس کے زمانے سے ہی چل رہا ہے، اور کانگریس نے بھی اس کو پوری زمین فراہم کی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ 2014 میں کیونکہ بھارتیہ جنتا پارٹی اقتدار میں آئی ہے، اور اس کا اقتدار میں آنے کے بعد ظاہر ہے کہ جو اس کا تعلیمی اس کی ترجیحات رہی ہیں وہ یقیناً اس تعلیمی ترجیحات سے تھوڑی سی مختلف رہی ہیں، کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں نظریہ ہندوتو کو اور ہندوستان کی سابقہ 7000 سالہ تہذیب اور تمدن اور ان کی جو روایات رہی ہیں اس کا عمل دخل اور اس کی بالادستی اس کی ترجیحات میں شامل ہے۔ چنانچہ یہ ایک فطری عمل ہے کہ جب اس طبقے کو ایک اقتدار ملتا ہے تو ظاہر ہے وہ طبقہ اپنے اقتدار میں آنے کے بعد اپنی ترجیحات کو عمل میں لانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ عمل میں سمجھتا ہوں اس حکومت کے دور میں چل رہا ہے۔ لہذا یہ خلاف توقع نہیں ہے، میرے حساب سے یہ امید کے عین مطابق ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بات کی ہندو اور ہندوتوا کی، بحیثیت ماہر تعلیم آپ اس دونوں میں کتنا فرق دیکھتے ہیں؟ ہندو کیا ہے اور ہندوتوا کیا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک ہندو کا تعلق ہے، ہندو جو ہے وہ ایک اصطلاح ہے۔ اب اس کے حوالے سے دو نظریات ہمارے سامنے آئے ہیں۔ ایک نظریہ تو وہ ہے جب ہندوتوا کو لے کر سپریم کورٹ کی رولنگ آئی، اور سپریم کورٹ میں یہ کہا گیا کہ ہندو کوئی دھرم نہیں ہے بلکہ وہ ایک وے آف لائف ہے، ایک طریقہ زندگی ہے، یعنی زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ہندو جو ہے وہ ایک مذہبی شناخت رہی ہے، ایک ریلیجیس آئیڈینٹی رہی ہے، آج سے نہیں ہے، صدیوں سے اس طریقے سے ایک مسلم مذہبی آئیڈینٹی ہے، ایک سکھ آئیڈینٹی ہے، ایک جین آئیڈینٹی ہے، ایک بودھ ایک یہودی آئیڈینٹی ہے، ایک مسیحی آئیڈینٹی ہے، اسی طریقے سے ہندو بھی ایک ریلیجیس آئیڈینٹی ہے۔ اب مشکل یہ ہے کہ راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کا جو نظریہ ہندوتو ہے اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہندوستان میں رہنے والا ہر شخص ہندو ہے، جبکہ ہندوستان کا جو دستور اور اس کا جو آئین اور کانسٹیٹیوشن ہے وہ ہندوستان میں رہنے والے ہر آدمی کو ہندو نہیں مانتا۔ یہ ایک بنیادی تضاد ہے نظریہ ہندوتو کے اندر اور ہمارے آئین کے اندر۔ لہذا ہندوستان کی جو دیگر وحدتیں ہیں جن کا تعلق مختلف اقلیتوں سے ہے، وہ بھی ہندو کو ایک مذہبی شناخت مانتی ہیں، وہ ہندو کو تمام ہندوستانیوں پر لاگو نظریہ نہیں تسلیم کرتی ہیں۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ ہندو اور ہندوتوا میں کیا فرق ہے، ہندوتوا ایک نظریہ ہے جس کا تعلق ہندوستان کی 7000 سالہ تہذیب سے ہے، تمدن سے ہے، اقدار سے ہے، روایات سے ہے، اخلاقیات سے ہے، تعلیم سے ہے، تربیت سے ہے، ان تمام چیزوں سے اس کا تعلق ہے، جس میں خالصتاً جو ہندو صحیفے ہیں، جو وید ہیں، بھاگوت پران ہیں، اپنشد ہے، ان کا غلبہ ہے۔ جبکہ جب ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں تو ہندوستان میں جو کانسٹیٹیوشن 1950 26 جنوری کو لاگو ہوا،
हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स उस कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी है, जो हमारी स्टैट्यूटरी आइडेंटिटी है, वो एक हिंदुस्तानी की है, एक भारतीय की है, आइडेंटिटी की इंडियन की हैसियत से है, वो हिंदू की हैसियत से नहीं है। डॉक्टर साहब, कुछ लोग कहते हैं कि ये हिंदू धर्म या हिंदू ये जो लफ्ज़ है इसका इजाद बाद में किया गया, असल ये सनातन धर्म है। देखिए, ये इस बात से मुझे इत्तेफाक है। देखिए, हिंदू धर्म ये इस्तिलाह कब इस्तेमाल में आनी शुरू हुई, ये मैं समझता हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1500 बरस की कहानी मुझे लगती है। हालांकि मुझे कोई इसकी बुनियादी तौर पर तस्दीक नहीं है, लेकिन ये है कि ये एक रीसेंट टर्म ज़रूर है। हाँ, जहाँ तक हिंदू धर्म का ताल्लुक़ है, बुनियादी तौर पर उसकी शनाख्त सनातन धर्म है, और सनातन धर्म जो है उसी की तरफ इशारा होता है जब हम 7000 साल तहज़ीब की बात करते हैं। तो सनातन धर्म होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि इसको कहते हम वैदिक परंपरा और सनातन धर्म, ये दो चीज़ें एक दूसरे के साथ में जुड़ती हैं। लेकिन कब और कहाँ ये जो है हिंदू धर्म कहलाने लगा और हिंदू को हिंदू मज़हब के नाम से जाना जाने लगा, ये मैं समझता हूँ ये बाद की बिदअत है जो हमारे दरमियान में आई। और आज इस लफ्ज़ हिंदू का इस्तेमाल जो है वो ज़ाहिरी तौर पर तो होता है कि इसका ताल्लुक़ एक तहज़ीब से है, लेकिन इसका जो हिडन एजेंडा है वो तहज़ीब का नहीं है, वो तहज़ीब के साथ मज़हब का भी है।